السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نورالعین سلیم چوہان ہے. میں ایک فزیو تھراپسٹ ہوں. میں نے اپنی پریکٹس میں بہت سارے پیشنٹس کو، بہت سارے ہر ایج گروپ کے لوگوں کو ایک کمپلین کے ساتھ بہت فریکوینٹلی آتے ہوئے دیکھا ہے. وہ جوڑوں اور مسل کے جو پٹھوں کے ہمارے درد ہوتے ہیں، یہ بہت کامنلی ایگزسٹنگ پینز ہیں. ان کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہ بات کی بات آتی ہے، لیکن سب سے پہلے میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ ان پینز کو آپ پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنے وائٹامن ڈی، کیلشیم، میگنیزیم، زنک، ان چیزوں کو مانیٹر میں رکھیں. اپنے فریکوینٹ بلڈ ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کی میٹابولک، نیوٹریشنل اور منرل ہیلتھ وہ کیسی ہے، تاکہ ہم اس کو پھر نیچرل سورسز یا سپلیمنٹل سورسز کے ساتھ اس ڈیفیشنسی کو پورا کر سکیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہم اپنے مسل پینز اور جوائنٹ پینز کو پریونٹ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہے فزیکل ایکٹیویٹی. فزیکل ایکٹیویٹی کی کیا امپورٹنس ہے؟ ہماری جو باڈی ہے یا جو ہمارا اسکیلیٹن ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے بالکل ایک مشین کی طرح. جس طرح ایک مشین کا کام چلتے رہنا ہے اور اس کے جوائنٹس کو اور اس کے پرزوں کو گریس کرتے رہیں تو وہ ایک آپٹیمم پرفارمنس پرووائڈ کرتی رہتی ہے. تو جب تک ہماری بونز، جوائنٹس اور ہماری باڈی موو کرتی رہے گی تب تک اس کی لوبریکیشن ہوتی رہے گی اور آپ کی ہیلتھ آپٹیمم پرفارمنس دیتی رہے گی. فزیکل ایکٹیویٹی کی امپورٹنس ہر ایج گروپ میں ود ارسپیکٹو آف ایج یا کوموربیڈیٹیز، ویٹ، اتنی امپورٹنس ہے. فزیکل ایکٹیویٹی کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. بچوں کو آپ اپنے ارد گرد انکریج کر سکتے ہیں کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹی، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز، کمپٹیشن اسپورٹس میں زیادہ سے زیادہ پارٹ لیں. جو اڈلٹس اور ینگ اڈلٹس ہیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ ویک میں 3 to 4 days کم از کم آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ ہائی انٹینسٹی ورک آؤٹ وتھ پراپر وارم اپس اینڈ کول ڈاؤن کریں. واکس کریں. کارڈیو کا بہت اچھا طریقہ ایک واک کرنا ہے. اور جو اولڈر ایجز میں جن کی کوموربیڈیٹیز ہوتی ہیں، جن کے لیے ویٹ پرابلم ہوتا ہے، ان کے لیے اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرنا، اپنی بیماریوں کو مینٹین کرنا، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ واک کریں. تو یہ ساری فارمز آف فزیکل ایکٹیویٹی ہیں جو ہماری باڈی کی نیڈ، ریکوائرمنٹ ہے. اب ان ساری دردوں کی وجہ سب سے کامن یہ ہوتی ہے ہمارا سیڈنٹری لائف اسٹائل یا ایک پراپر ٹائم نہ دینا اپنی باڈی کو اس موومنٹ کے لیے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی جابس کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں تو وہ ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے، لیکن وہ اس فزیکل ایکٹیویٹی کی نیڈ کو پورا نہیں کر رہے ہوتے. اب فزیکل ایکٹیویٹی کا مقصد کیا ہے، اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ فزیکل ایکٹیویٹی کرنے سے، جو ورک آؤٹ کرنے سے یا واک کرنے سے، اس کی بہت ساری اقسام ہیں. جنرلی ایکٹیو رہنے سے آپ اپنی مسل بلڈنگ کرتے ہیں، آپ اپنی جوائنٹ ہیلتھ امپروو کر رہے ہوتے ہیں، آپ بہت ساری بیماریوں سے، ان کی جو پری میچور انسیڈنٹس ہیں ان بیماریوں کا، ان سے بچ جاتے ہیں. جیسے کہ آرتھرائٹس ہے، سارکوپینیا ہے. مسل آپ کی جب آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو مسل کی آکسیجنیشن ہوتی ہے، جوائنٹس کی لوبریکیشن ہوتی ہے، جس سے آپ کا لائف اسٹائل بیٹر ہوتا ہے، آپ کی کارڈیو ویسکولر ہیلتھ بہتر ہوتی ہے، آپ کی کارڈیو پلمونری ہیلتھ بہتر ہوتی ہے، آپ کو شارٹنیس آف بریتھ کی شکایت نہیں ہوتی، نہ تو ینگ ایج میں اور نہ آگے جا کے. آپ کے لیے جو پری میچور آج کل ہماری بہت زیادہ انسیڈنٹس آ رہے ہیں کہ ہمیں کارڈیک پرابلم سٹارٹ ہو گئے ہیں، ڈائبٹیز پری میچور ہونا شروع ہو گئے ہیں، ہائپر ٹینشن کے بہت سارے کیسز آنے شروع ہو گئے ہیں. آپ ان سب کو، جو نیچرل ایجنگ کا پروسیس ہے، اس کو بہت حد تک ڈیلے کر سکتے. اور سب سے امپورٹنٹ جو اثر آپ کے اوپر فزیکل ایکٹیویٹی کا یا موومنٹ کا آتا ہے وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر آتا ہے. آپ بہت سارے مینٹل ہیلتھ کے پرابلمس اس سے ایڈ ہوتے ہیں. جو اسٹریس ہارمونز ہیں آپ ان کو بیلنس کر سکتے ہیں. آپ اپنے ہارمونل جتنے بھی پرابلمز ہیں ان میں بہت حد تک آپ کی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ ان کے بیلنس میں کام آتی ہے. اگر آپ کوئی ایسا انسان ہے جس کو آلریڈی کوئی بیماری ہے یا کوموربیڈیٹیز کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں تو ان سب کو مینٹین کرنے کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے. آئی ہوپ کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی کی امپورٹنس کو ریئلائز کریں گے اور آپ ہیلدی اور فٹ رہنے کی اپنی بھرپور کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ.